كفروا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، بالکل ابتدائی درجہ ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں تقریباً 40 رکوع ہیں، جن میں سے شروع کے 18 رکوع کے بعد کے جو 22 رکوع ہیں ان رکوعات میں اللہ نے خاص طور پر 4 چیزیں بیان کی. ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. ایک ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی قتال فی سبیل اللہ. اور جو شریعت کے دو جز ہیں، معاملات اور معاشرات، عبادات اور معاملات، ان 4 چیزوں پر ہی اللہ رب العزت نے 22 رکوعات میں فوکس کیا ہے. اب یہاں ایک موضوع چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول، وہ سارے رسول جن کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسا کہ بعض کو ہم نے فضیلت کس طرح سے کی ہے کہ من کلم اللہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ہم کلامی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرماتے تھے. تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا. ورفع بعضهم درجات، اللہ فرماتے ہیں بعض کو ہم نے گفتگو کے ذریعے فضیلت دی ہے اور بعض کو ہم نے کوئی دیگر چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی ہے. قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے، کتاب عطا کی ہے. کتاب عطا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی طرح سے مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف مرتبے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، آگ سے ان کو نکالا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے خاص معاملہ کیا ہے کہ مچھلی کی پیٹ میں وہ چلے گئے، اللہ نے واپس ان کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا ہے، فضیلت عطا کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل کے ذریعے، واضح نشانیوں کے ذریعے ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. اور روح القدس یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے ان کو طاقت اور ان کی تائید کی ہے، ان کو طاقت عطا کی ہے، ان کو قوت بخشی ہے. روح القدس حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں. حضرت جبریل امین کا نام سنا ہے؟ جی. بہت بڑے صحابی گزرے ہیں نا، فرشتے ہیں. اچھا، حضرت جبریل امین جو فرشتے ہیں، روح کو لے جانا، لے آنا اور روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ان کا کام ہے. آپ نے سامری کے بارے میں سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے وہاں رہتے تھے تو ایک شخص جب وہاں سے نکل کر آگے چلے گئے تو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ پہاڑ پر چلے گئے تھے. ایک شخص تھا جس نے سونا اور چاندیوں کی اکٹھا کر کے بچڑا بنایا اور پھر اس کے ذریعے آج تک جو گائے کی پوجا جو چل رہی ہے نا، گائے ماتا، یہ جو پوجا ہو رہی ہے تو وہیں سے ہی چل کے آ رہی ہے.
تو جو سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا. ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں, اس کا نام بھی موسیٰ تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو موسیٰ ہے ہی. کمال کی بات یہ ہے کہ جو موسیٰ تھا اس کی پرورش ایسے ہوئی ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے ایسے موقع پر جب کہ سمندر کا سفر کر رہی تھی اور جہاز ڈوب جاتا, اس کی ماں کا انتقال, اس کی ماں اس جہاز میں تھی اور وہ حاملہ تھی, پریگننٹ تھی. اب جب جہاز ٹوٹ جاتا ہے اسی موقع پہ یہ بچہ پیدا ہوا. اب وہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, اس بچے کو فرشتہ نے کسی طرح سے لکڑی کے سہارے کنارے لگایا. حضرت جبریل امین نے اس بچے کی پرورش کی ہے کہ اس کو ماں کا انتقال ہو گیا, جنگل و بیابان میں ہے, آپ اسے دودھ کھول پلا ہے بچے کو. حضرت جبریل امین کی شہادت کی انگلی پہ دودھ بچے کو چلاتے تھے, دودھ پیتا تھا, اور یہ بیچ والی انگلی اس کے منہ میں رکھتے تو شہد پیتا تھا. اس کی پرورش حضرت جبریل امین نے کی ہے. پرورش اس نے کی جبریل امین نے. نام کیا ہے؟ موسیٰ. نام کیا ہے؟ موسیٰ. پرورش کس نے کی؟ جبریل امین نے. اور دوسری طرف سیم ٹائم اسی زمانے میں حضرت موسیٰ پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں. کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں. اور فرعون کون تھا؟ بہت بڑا اللہ والا. کون تھا؟ ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ خدا کہتا. انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا. فرعون کے گھر پہ, کافر کے گھر پہ پرورش ہو رہی ہے, نام ہے موسیٰ. حضرت جبریل امین کی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی کر جس کی پرورش ہو رہی ہے اس کا نام بھی موسیٰ. لیکن ایک موسیٰ اللہ کے نبی اور ایک موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ گائے کی پوجا کی شروعات اس نے کی ہے. گائے کی پوجا کی شروعات اس نے کی ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں, یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والدین کیا ہے, یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کا خود کا کردار کیا ہے. آپ کسی اسکول سے پڑھ کے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں, کس ملک کے رہنے والے ہیں, کس ماحول سے پرورش پا رہے ہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کا خود کا کردار کیا ہے, ہم خود کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے. اگر ہم صحیح راستہ چنیں گے تو ہم صحیح راستہ پر اللہ ہمیں چلائے گا, اگر ہم غلط راستہ چنیں گے تو اللہ ہمیں غلط راستہ پر چلائے گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت جبریل امین جو روح کو لے جانے والے ہیں. اب یہ بچہ جو موسیٰ تھا یہ دیکھتا تھا حضرت جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر جب بھی آتے تھے تو گھوڑا جہاں پر بھی اپنی ٹانپ رکھتا, اپنا ایڑی قدم رکھتا تو وہیں پر گھاس نکل آتی. ریت ہے, چٹیا میدان ہے, وہاں فوراً گھاس نکل آتی. تو اس بچے نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بات ہے, اس کو وہاں سے ذرا سے بڑھتی رہتی ہے. تو وہ جب وہ بچڑا بنایا تھا اس نے زیورات کو پگھلا کے اس کے اندر وہی والی مٹی ڈال دی تھی. چونکہ حضرت جبریل امین وہ روح کو لے جانے والے, آپ روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے ہیں, تو ان کے اندر روح کا اثر آ جاتا ہے جس کے اندر زندگی ہے. تو ان کی گھوڑے کے اندر بھی وہی اثر منتقل ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. آپ نے بعض آپ نے کبھی واقعہ سنا ہوگا کہ نواب واجدہ کی شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ لکھنؤ کے نواب تھے کہ وہ ہاتھی کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو ہاتھی ایک جگہ رکا تو ان کو کھانسی آ گئی. تو کہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, وہ کھانسی کیسے آ گئی, شاید طبیعت خراب ہے. تو وزیر نے کہا نہیں, ہاتھی کا پیر چیک کرو. تو پتا لگا ہاتھی نے کیلے کے چھلکے کے اوپر پیر رکھ رکھا تو اثر پہنچا کہ چھینک آ گئی. اثر پہنچتا ہے, طبیعت کے حساب سے اثر پہنچتا ہے, ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے, طبیعت کے حساب سے اثر پڑتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ جن کے اوپر یہ واضح ترین دلائل اور نشانیاں آ چکی تھی تو وہ آپس میں قتل و غارت گیری نہ کرتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے. آپس میں اختلاف کیا ہے, انہوں نے یکجٹ نہیں ہوئی, ایک پلیٹ فارم میں نہیں آئے. اختلاف کیا ہے, جس کی بنیاد پر کیا حال ہوا ہے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, ان میں سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ, ان میں سے بعض تو ایمان والے تھے اور بعض تو کافر تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ
ان اللہ یفعل ما یرید، اگر اللہ چاہتا تو ان کے اندر آپس میں قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کر چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے جو بھی تمہیں عطا کیا ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی کاروبار ہوگا، لا بیع، جس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا، جس دن آپ معاملہ نہیں کر سکتے، بھائی صاحب اتنے پیسے دے دو، اب چل ثواب دے دو، ہماری گاڑی رکھ لو اور 10 ثواب دے دو، میرا مکان تمہارا نام لکھوا دیتا ہوں، ایک ثواب دے دو، اس دن کوئی معاملہ نہیں، لا بیع، کوئی بیع اور معاملہ اور معاشرہ نہیں ہوگا، ولا خلہ، اور کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ ارے آپ تو میرا دوست ہے بھیا، میرا کام کرتے، میرے 2 گناہ زیادہ پڑ گئے، 2 نیکیاں دے دے، برابر ہو جائے، جنت میں چلا جاؤ، نہیں دوستی نہیں چلے گی۔ ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش نہیں چلے گا۔ ارے ہائے منتری جی میرے جان پہچان کے فون ملا لیا، منتری جی ہاں اجی میرا 2 نیکیوں کی کمی پڑ گئی ہے، ذرا آپ اللہ کے یہاں بھجوا دو، میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی سفارش نہیں چلے گا، اس دن کوئی سفارش نہیں چلنے والی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہوتے ہیں، اور کفار ہی ظالم ہوتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کافر اصل میں کون ہے کافر؟ کہ جو انتظامات پیچھے بیٹھا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جسے مال دی ہے، دولت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ان کی دولت کے رہتے ہوئے جہاں ضرورت ہے دین کو، وہاں پر اس کو مال کو ادا کر کے دین کی ضرورت کو ادا نہیں کیا، تو یہ بھی ایک قسم کا کافر ہے، یہ بھی ایک قسم کا انکار کرنے والا ہے کہ دین کو ضرورت پڑی تھی، اس نے اس کو ادا نہیں کیا ہے۔ دین کو جہاں بھی جیسی ضرورت پڑے گی، ان ضرورتوں کو اگر ہم ادا نہیں کرتے، قرآن کی اس آیت کے پیش نظر عطا بن دینار نے جو رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر کے پیش نظر کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں، یہ کافر وہ والے کافر نہیں ہیں جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، یہ مومن والے کافر ہیں، کیونکہ دین کو جہاں ضرورت پڑ رہی ہے اس کی طاقت کے ذریعے دین کو یہاں بچانے کی ضرورت نہیں پہنچائی، اس کی طاقت، اس کو وہ کہیں کو فون کر کے ایک کام کر سکتا ہے کہ دین کا کام ہو جاتا ہے، اس نے نہیں کرایا تو وہ کافر ہے۔ جہاں پر دولت دے کر، جہاں پر مال دے کر وہ دین کی حفاظت کر سکتا تھا، مومن کی حفاظت کر سکتا تھا، اسلام کی حفاظت کر سکتا تھا، نہیں کیا، تو اس آیت کے پیش نظر وہ بھی انکار کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، سب کو چاہیے، یہ جو والی آیت ہے، یہ والی آیت جو ہے، اس آیت کو سبھی کو چاہیے یاد کریں۔ میں بارہ آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ آپ لوگ باباؤں کے چکر چھوڑ دیں، عابدوں کے چکر چھوڑ دیں، مولانا کے چکر چھوڑ دیں کہ حضرت ہمیں یہ گنڈا بنا دو، یہ تعویذ بنا دو، یہ پانی پڑ دو، یہ کام کر دو، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے۔ بارہا کہتا ہوں کہ اس کے چکر چھوڑ دیں، لیکن آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ قرآن نے آپ کو یہ آیت دی ہے، اس آیت کو سبھی کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کا جادو ٹونا، کسی بھی قسم کا کروایا ہوا، کسی بھی طرح کی بھوت پریت، کوئی بھی بلا، کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا اگر آپ اس آیت کو یاد کر لیں اور فجر میں اور مغرب میں اس آیت کو پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں میں بند کر لیں اور پورے شریر میں پھیر لیں۔ ایک ہی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے آیت کو سن لیجیے، اس کو سبھی یاد کر لیں۔ تیسرے پارے میں تیسرے نمبر کی آیت، تیسرے پارے کی تیسرے نمبر کی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت ایک آیت ہے، یہ والی آیت یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یاد کریں۔ ہر قسم کے بھوت پریت، جادو ٹونا، سفلی، جتنے بھی نام آپ جانتے ہو، جتنے بھی نام آپ جانتے ہو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت کا حل قرآن نے اس آیت میں دیا ہے۔ یہ آیت روزانہ صبح اور شام پڑھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تعویذ چاہیے مولانا شفیع کو فون کر دیا، مولانا کب آؤ گے؟ میں تو باہر ہوں۔ اچھا آ جاؤ، ہمارے لوٹنے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، ہمارا یہ کام ہو گیا، بھائی کسی کو فون ملانے کی ضرورت نہیں، یہ آیت یاد کر دو، کیوں انتظار کرو، کسی کو فون ملانے کی ضرورت ہے، تعویذ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس آیت میں یاد کر دو، یہ آیت یاد کرتے ہیں
میں ارادہ بدل گیا، اس آیت کا ترجمہ اس ہفتہ نہیں کروں گا، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کروں گا، یہ پوچھ کر کہ آپ لوگوں نے اس آیت الکرسی کو یاد کر لی یا نہیں۔ ایک ہفتہ تو بہت ہے، ایک ہفتہ تو بہت ہے آیت الکرسی یاد کرنے کے لیے، ایک ہفتہ ٹائم ہے آپ کے پاس اس آیت کو یاد کر لینا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے، بہت لمبی تفسیر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال بیان کیا ہے، اللہ نے اپنا جلال بیان کیا ہے، اللہ کا چیلنج کی طرح بات کی ہے۔ تو جس آیت میں اللہ کا جلال ہو اس آیت کے سامنے ہی جنات رک جائیں گے، یہ جادو ٹونے رک جائیں گے، یہ کروایا ہو فلانا امکانا ڈھمکانا یہ رک جائیں گے، کچھ نہیں رک سکتے۔ اس لیے اس آیت کو یاد کر لیجیے، یہ آیت الکرسی ہے۔ میں روایت بیان کر دوں کہ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو آیات میں سیدۃ آیات میں آیت القرآن، قرآن کی تمام آیاتوں کی سردار بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی جن میں گئے، جناتوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے گئے، تو ساتھ میں لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نشان، ایک گول نشان کھینچا اور کہا اس کے اندر رہو اور یہ والی آیت پڑھ لو، یہ والی آیت پڑھ لو، پڑھنے کے بعد آپ اس نشان کے اندر رہنا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم اس سے باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری اور میری ملاقات پھر قیامت میں ہو سکو۔ کیونکہ جناتی آئے ہوئے، سب جنات آئے ہوتے، پورا جناتوں کا ایک وقت تھا، بڑا جناتوں کا ایک وقت تھا۔ سورہ جن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہے، یا آپ سب حیات رہیں گے، آپ موجود رہیں گے، 29ویں پارے میں سورہ جن آ جائے گی، اس میں اس کے بارے میں تفصیل آ جائے گی۔ جو بڑے بڑے جو سردار جنات تھے، حسا، مسا، ناصر، شاطر، شاصر، ابن الاربعین، وائرس، قلق، غفور، 15 جو ذمہ دار قسم کے جنات تھے وہ آئے تھے۔ تو عالمی پیمانے پہ اس وقت جو ذمہ دار جنات تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اس مجلس میں، تو آپ نے ملاقات کی ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ جب جا رہے تھے جو جنات نے حملہ کیا تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی اور جنات ہاتھ پکڑ لیا، اور جب یہ آیت پڑھی جنات نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں کہ دیکھ اگلی بار نہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ جنات نے پھر سے حملہ کیا، پھر آیت پڑھی، آپ کے پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا، جب چھوڑ دے اب کے بعد پھر پریشان نہیں کروں گا، پھر تیسری بار بعد اس آیت کے آگے دوبارہ ویٹ ہی وہ آیا ہی نہیں۔ یہ آیت بہت ہی پاورفل آیت ہے، آپ کے پاس میں نیوکلیئر قسم کا پاور دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نیوکلیئر پاور دیا ہے، بس ایک بار صرف لگا دو، اس کے پیچھے میزائل ہے، اس کے پیچھے لگ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن پر عمل کرنے کی اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔